ہے جتھوں تک خدا دی بادشاہی ہے، جتھوں تک خدا دی بادشاہی ہے، اتھوں تک تیرا نام نامی۔ تو وہ انسان کے خیالات میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ کسی سے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوال جواب چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اس کے انسان کے اندر کی جو سوالات اس کے آ رہے ہیں، جوابات آ رہے ہیں، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ کس سے اس کی کنورزیشن ہو رہی ہے؟ یہ کیا وہ اندر روح ہے، نفس ہے، جن ہے، یا کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں عام آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ اس میں خیالات جو ہیں وہ یعنی اس کے نفس کے بھی ہوتے ہیں، ماں توسوس بہ نفس، جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے اس کو، یعنی دل میں چھپ چھپ کے اپنا نفس اس سے خود باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ایک فرشتہ الہام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تیسرا جو ہے، تیسری قوت یعنی شر الوسواس الخناس، خناس بھی ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، دل انسان کا ایک ہے اور یہ میدان جنگ ہے، نفس اپنی بات کر رہا ہے، شیطان اپنی بات کر رہا ہے، اچھا، فرشتہ اپنے الہام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام آدمی کے لیے تو یہ تین باتیں پیش آتی ہیں۔ ہاں، جو سالک ہوتا ہے یعنی سلوک طے کرتا ہے، جو ذکر و اذکار کرتا ہے اور کچھ اذکار اس کو دیے ہوتے ہیں، اس کے شیخ نے دیے ہوتے ہیں، پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ الگ سے ایک تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اگر وہ تصور شیخ کرتا ہے تو باقاعدہ شیخ کی طرف سے روحانیت کا ایک سلسلہ، جیسے الہام ہو رہا تھا نا فرشتے کی طرف سے، تو روحانی الہام بھی ہوتا ہے اور شیطانی الہام بھی ہوتا ہے۔ الہام کی دو اقسام ہے نا، شیطانی الہام کو وسوسہ کہتے ہیں اور روحانی الہام کو الہام روحانی رحمانی الہام کہتے ہیں اس کو۔ تو جیسے فرشتہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے دل میں نئے خیالات پیدا کر رہا ہوتا ہے، اسی کی طرح شیخ کی صورت جو ہے، اس صورت میں سلسلے کا فیض اس کے قلب پر فائز ہو رہا ہوتا ہے، اس کے قلب میں آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ باتیں سوچ رہا ہوتا ہے جو عام زندگی میں نہیں سوچتا، وہ سوالات خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی ان کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ روحانی پہیلیاں ہوتی ہیں، جو روحانی پہیلی خود ہی ذہن میں سوال پیدا ہوگا اور پھر خود جب یہ غور کرے گا تو تھوڑی دیر میں اس کو خود ہی جواب بھی مل جائے گا۔ یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے، سالکین کی تربیت ایسی کی جاتی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے سالکین کی تربیت کا۔ تو جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے، سمجھ لے کہ اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں فرق کیسے لگے گا کہ یہ شیطانی ہے یا؟ ہاں، فرق اب کیسا ہوگا؟ فرق ہم اپنے معاملات کو شریعت پر پیش کریں گے سبحان، کہ شرعی معاملات میں کیونکہ ہمارے لیے کسوٹی جو ہے وہ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شریعت وہ ہے۔ تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے میچ کر رہی ہوگی، ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ روحانی طور پہ فرشتہ یا سلسلے کا فیض
یہاں سے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر وہ اس سے ٹکرائے گی تو ہم سمجھ لیں کہ یہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ اب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب ہمیں کسی دونوں باتوں کا فرق نہ سمجھ میں آ رہا ہو، یعنی ایسی چھپی ہوئی بات ہو کہ یہ بھی نہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے، نفس کی خواہش ہے، یا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا یہ فرشتے کی طرف سے ہے، تو بزرگوں نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے کہ اپنے قلب پر غور کرے، نفس پر اپنے غور کرے کہ کیا اس کام کے کرنے کا اس کو دل چاہ رہا ہے۔ اگر دل چاہ رہا تو سمجھ لو پھر شیطان کی طرف سے ہے نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو بار بار تقاضا ہو رہا ہے نا جب جس کام کے کرنے کا، اگرچہ ہمیں اس کا اچھا یا برا ہونا اپنے علم کے مطابق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، بات واضح نہیں ہو رہی، تو اب دیکھیں کہ کیا اس بات کے کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ اگر خواہش پیدا ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ دیں، کیونکہ خواہش شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، تو کیا یہ بات مرشد کے معاملے میں بھی، مرید اور شیخ کے معاملے میں بھی آئے گی؟ کیا مرید اسی وقت فیض حاصل کر سکے گا جب وہ زیادہ وقت گزارے گا، ان کی قربت میں رہے گا، ان کی صحبت میں رہے گا؟ اور مرید کو کیا سوچنا چاہیے کہ اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے فیض کیسے حاصل کرے گا؟ قریب رہ کر یا دور رہ کر بھی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں مرشد سے فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا علیہم رضوان اجمعین کا، کہ وہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں، کثیر الملازمت، یعنی ملازمت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لزوم، صحبت کو لازم کرنا، کہ وہ مرید جس کو شیخ کی صحبت کا زیادہ حصہ ملا وہ زیادہ سمجھے گا نا معاملات کو۔ اب ایک کبھی آیا، سال بعد آیا، سلام کیا، دعا کرا ہی چلا گیا، نہ اس کو پتا کہ شیخ کی کیا بات ہے، نہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کو، نہ اس نے کوئی تعلیم حاصل کی، نہ کچھ، بس وہ ایک بیت نسبت ہے اس کی۔ اب ارادت کے لیے تو ذکر و اذکار بھی ضروری ہیں اور صحبت بھی ضروری ہے، کیونکہ صحبت وہ کام کرتی ہے جو ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے۔ ہاں، صحبت سے تو دیکھیں صحابی ہو گئے، ایمان والے تو ان کے بعد والے بھی مومن تو ہیں نا، تابعی حضرات مومن ہیں، ہم لوگ بھی مومن ہیں الحمدللہ، لیکن جس کو صحبت ملی وہ صحابی ہو گئے، اور جن کو نہیں مل سکی وہ پھر صحابی نہیں ہو سکے صحبت سے۔ اسی طرح ہم دیکھیں جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم ہوتے اور ان کے صحبت میں رہتے تو ہم لوگ شاید بہت اچھے ہوتے، ہے نا۔ تو ہم حضور داتاری حجویری رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی خدمت گزاروں میں ہوتے تو کیسے ہوتے۔ اسی طرح ہم قیاس کر سکتے ہیں بزرگوں کے بارے میں کہ اگر ہم ان کی صحبت میں رہتے تو کیا ہوتے، یا جو ان کی صحبت میں رہتے تھے کیا ہم ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، صحبت کیسی ہو؟ صحبت ہو موافقت کے ساتھ۔ اب ایک شخص ہے، اس کی جو ہے اس کی صحبت میں تو اس کا بیٹا بھی رہتا ہے، بیوی بھی رہتی ہے، گھر کا نوکر بھی رہتا ہے، رشتہ دار بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اس سے پیری مریدی والا نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق اس سے رشتہ داری کا ہے، تو ان کو رشتہ داری کا فیض ہوگا۔ اگر وہ باپ ہے تو ظاہر سی بات ہے خرچہ دے دے گا، تربیت کر دے گا، شوہر ہے تو نان و نفقہ دے دے گا، سکنا دے دے گا، ٹھیک ہے، سارے معاملات وہی والے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ مرید اتنی دیر مرید صحبت میں رہے گا تو وہ ایک نسبت اور رشتے کے لحاظ سے رہے گا، تربیت کے لحاظ سے رہے گا، تو اس کو اصل فائدہ مرید کو ہوگا صحبت کا، بیوی بچوں کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ مرید کو ہوگا۔
کیونکہ یہ جو صحبت اختیار کر رہا ہے یہ تربیت کے لیے کر رہا ہے. باقی تو گھر میں رہ رہے ہیں تو صحبت تو ان کو بھی میسر ہے، صحبت تو ان کو میسر ہے، لیکن تربیت میسر نہیں ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے تربیت کی نیت ہی نہیں کی. مجھے پھر ساری دنیا میں جو مریدین ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز لازم ہوگی کہ وہ کبھی نہ کبھی آئیں، یا سال میں ایک دفعہ آئیں، یا ایسا کچھ مہینے میں ایک دفعہ آئیں. لیکن تربیت کے لیے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ضروری ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی نہیں آ سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی حد تک اس کو تصور شیخ سے فائدہ ہو سکتا ہے. تصور شیخ رکھا اسی لیے گیا ہے کہ یا تو صورت والا آپ کے سامنے ہو، یعنی آپ اس کی صحبت میں ہو، یا پھر اس کی صورت آپ کے ساتھ تصور شیخ، کیونکہ یہ رشتہ روحانی ہے. تو اگر اس میں کوئی ڈوب کے تصور شیخ میں ڈوب کے مہارت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بہت حد تک صحبت کی کمی پوری ہو سکتی ہے. بہت حد تک 100% نہیں ہوگی، لیکن بہت حد تک اس کی صحبت کی کمی پوری ہو سکتی ہے. یہ اسی لیے بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے شیخ ہے، اب وہ ہر وقت ہر مرید کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا وہ، تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ تصور شیخ بندہ قائم کریں. اسی ضمن میں کیا پردہ فرمانے کے بعد شیخ کی صحبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، شیخ کی صحبت تو یہی ہے تصور شیخ سے. پردہ فرمانے کے بعد چاہے شیخ کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، کہ انتقال نہیں ہوا ہے نا، مر تو نہیں ہے شیخ. بھائی انتقال کرنے اور مرنے میں فرق ہے نا. بھائی اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، کیا اس کی روح تو موجود ہے نا. عالم کی تبدیلی ہوئی ہے نا، رشتہ تو نہیں بدل گیا کوئی. جسمانی رشتے تو بدل جاتے ہیں، روحانی رشتے تو نہیں بدلتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف فرما تھے بظاہر، تب بھی وہ ہمارے نبی تھے، اور پردہ فرما دیا تب بھی نبی ہیں. روحانی رشتہ ہے نا، تو وہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. تو شیخ سے مرید کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر اس نے تصور شیخ میں کمال حاصل کر کے فنائیت حاصل کر لی ہو، فنا فی شیخ ہو گیا ہو، تو اب اس کو شیخ کے انتقال کے بعد اس کو دوسرے شیخ کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ آنکھیں بند کرتا اور سارے معاملات پوچھ لیتا، اور اس نے دنیا میں کنفرم کر لیا ہے، تجربہ کر لیا اس کا کہ میں جو پوچھتا ہوں تصور میں پوچھتا ہوں بظاہر بھی وہی ہوتا ہے. کہ اگر اس نے تصور میں پہلے اپنے شیخ سے کچھ پوچھا پھر جا کر پوچھ لیا، اگر دونوں جواب سیم ہے تو معنی یہ کہ اس کو روحانیت کی طرف سے اس کو فیض حاصل ہونا شروع ہو گیا. پھر ایک بار دو بار کا تجربہ نہیں، بارہا کا تجربہ، بارہا کا تجربہ اس کا، کہ یہ اپنے شیخ کے ارادے میں فنا ہو چکا ہے، کہ شیخ کی پسند اس کی پسند، شیخ کی ناپسند اس کی ناپسند، شیخ کا مزاج اس کا مزاج، اور شیخ کے معاملات اس کے معاملات. جب یہ معاملہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ ہونا. تو اس شخص کو پھر کسی دوسرے پیر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، ورنہ پھر اگر اس کا معاملہ کھلا نہ ہو تو پھر شیخ کے انتقال کے بعد اسی سلسلے میں کسی اور صاحب یعنی شرائط اور صاحب اجازت اور صاحب نظر پیر سے بیعت کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ان کا وصال ہو جاتا ہے، مرشد کا شیخ کا وصال ہو گیا، تو وہ کیا زندگی کی طرح ظاہری حیات کی طرح کیا ان کے مزار پہ جانا، مزار شریف پہ جانا زیادہ بہتر رہے گا، یا وہ اپنے گھر میں رہ کر تصور شیخ کر ہی زیادہ بہتر رہے گا؟ دونوں طرح ہیں. دیکھیے کبھی تو مزار پہ بھی جانا چاہیے، فاتحہ کے لیے جانا چاہیے، اصحال ثواب کے لیے جانا چاہیے، کسب فیض کے لیے بھی جانا چاہیے، کیونکہ ان کا جو جسم ہے جس جگہ پر ہے وہ مرکز تجلیات ہے، کہ جہاں پر ان کا جسد ہے، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں، مقبول بندے ہیں، تو اللہ اپنے مقبول بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے. تو
ان کا مزار، ان کی قبر جو ہے وہاں پر ایک رحمت کا یعنی بہاؤ ہے. اگر آپ وہاں جائیں گے، قریب جائیں گے تو آپ پر بھی چھینٹے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر گھر بیٹھ کے کرنا چاہیں تو وہ بات تو نہیں آئے گی، لیکن چلو کام چلے گا اس سے بھی. حضور وہ اپنے شیخ کا مزار شریف اعلی سے اعلیٰ بنانا اور بہت بہترین ان کا گنبد بنانا، یہ اچھی بات ہے یا جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو عام کرنا یہ اچھی بات ہے؟ ہاں دیکھیں، تعلیمات کو عام کرنا زیادہ اچھا ہے. گنبد یا کیونکہ گنبد کی اتنی حاجت نہیں ہوتی ہے اور اس پہ زیادہ توجہ لوگ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو شیخ کے فرمان پر عمل کرنا، شیخ کی تعلیمات کو آگے بڑھانا، شیخ کے فیض کو آگے پھیلانا، اصل کام یہ ہے. باقی ایک حد تک قبر مبارک ہے، اس کی سیفٹی کے لیے تھوڑا بہت کر دیں، اس کی تعظیم کے لیے ایک آدھ چادر ڈال سکتے ہیں، پھول ڈال دیں تاکہ تسبیح ہوتی رہے. جو شرعی معاملات ہیں، اجازتیں ہیں تو وہ کریں. گنبد بنانا تو اتنا وہ تو خرچے کا کام ہے، اور وہ کام کسی اور جگہ میں کر لے، کسی اور نیک کام میں خرچ کر لے اس کو. گنبد وغیرہ بنانا، ہاں طلبہ ہیں، بالکل علماء مدارس ہیں، کو دے، خرچہ کرے. مساجد ہیں، شیخ کی کتابیں وہ جو ہے نا چھاپ دیں، شیخ کی تعلیمات کو عام کر دیں. بات ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں زیادہ جو ہے نا توجہ دیں اور باطن میں کوئی توجہ ہی نہ ہو. یا اسی طرح اگر کسی کے مرشد کا مزار شریف ظاہر میں نہیں ہے، یا اس کو یاد نہیں ہے، یا پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس ضمن میں ایک اور بات یہ ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرشد اپنے مزار شریف کو پردے میں ڈال دیتے ہیں؟ سنا ہے کئی. ہاں بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اور وہ مرشد وہ اپنے مزار کو چھپاتے بھی کیوں ہیں؟ ہاں، چھپانے میں تو یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کہ کچھ بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ ہو. بس خود ہمیں اس کا تجربہ ہوا کہ ہمارے یعنی ایک بزرگ عالم ہیں، ان کا وصال ہوا ہمارے سامنے. ان کی کتابیں بھی ہیں، یہاں ستہ پہ ان کے جو ہیں وہ ترجمہ بھی ہے ان کا، بخاری شریف کا بھی ہے، ابو داؤد، ترمذی شریف اور موطا امام مالک. یہ 4 کتابوں کا تو مجھے پتہ ہے. باقی اور بھی کتابیں ان کی. عبد الحکیم اختر شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، بہت بڑے. کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا. تو حالانکہ صاحب سلسلہ تھے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ بھائی میری یعنی قبر کا اس کو جو نا پکا مت کرنا، نشان نہیں لگانا اس کے اوپر زیادہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری قبر نامعلوم رہے. اچھا ایسا ہی ہوا ہمارے ماموں لاہور میں. تو ہمارے ماموں غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان سے بڑی دوستی تھی. وہ اور دیگر ہمارے اور محلے والے وہاں گئے، ان کو دفنایا انتقال کے بعد، اور ایک نشان سا لگا دیا کہ بھئی یہاں ان کی قبر ہے. اچھا کچھ عرصے کے بعد بارشیں ہو گئی. اب بارشوں کے بعد وہاں گئے ہیں تو وہ نہ قبر کا نشان ہے نہ کچھ ہے. اور وہ کیونکہ میدان تھا تو کوئی کہہ رہا ہے یہاں تھی قبر ان کی، کوئی کہہ رہا نہیں یہاں نہیں تھی، یہاں پر تھی. یعنی گزوں کا فاصلہ بتا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا یہاں تھی، کوئی کہہ رہا وہاں تھی. ابھی تک نہیں پتا ان کو، کوئی ہے ہی نہیں مزار ان میں. تو یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. اور وہ اتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کی ایک جن کتاب بھی ہے ان کی بڑی اچھی، برطانوی مظالم کی کہانی، اختر شاہجہاں پوری کی زبانی. تو اعلیٰ حضرت کے بڑے، حالانکہ خود نقشبندی تھے آپ، لیکن اعلیٰ حضرت کے بڑے چاہنے والے تھے، بہت ہی زیادہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے تھے. میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، میں تو چھوٹا تھا اس وقت. تو بڑی شفیق شخصیت ان کی اور بڑی سادہ. اللہ تعالیٰ فریق رحمت کر رہے ہیں ان کو. بڑے. تو یہ مرید مزار پہ کیسے جائے گا؟ نہیں جاتے نا، جا ہی نہیں سکتے بیچارے. کہیں کیا نہیں ہے ہی نہیں. اچھا اس ضمن میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ وہ فلاں بزرگ فلاں حضرت کا مزار ظاہر ہو گیا.
وہ قبر ظاہر ہو گئی، مزار شریف ظاہر ہو گیا، پھر اس پر جناب لنگر چڑھتے ہیں اور پورا جو نا وہ مزار شریف بنتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے ایسا. خود محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ایسے ظاہر ہوئی تھی کہ آپ کو تو شہید کر دیا تھا نا، تو شاید آپ کے انتقال کے کافی سال کے بعد، شاید صدیوں کا ہے، شاید 300 سال کے بعد یا ایسے 70 سال کے بعد، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، یعنی ڈیوریشن مجھے یاد نہیں ہے. تو آپ نے خود کہا تھا، شعر کہے تھے آپ نے یعنی اس میں کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی. محی الدین تو آپ خود تھے، آپ کو شہید کرا دیا تھا اور آپ کو ایسی جگہ دفنا دیا تھا کہ جہاں لوگ جو ہے نا کچرا ڈالے، کیونکہ آپ کے کفر کے فتوے تھے بہت سارے. آپ کا جو وحدت الوجود تھا وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو پھر بہرحال وقت گزرا، وہ آپ کی قبر تو ڈھک گئی تھی اس سے، کچرے سے، اس سے. تو جب سلطان سلیم جو ہے وہ شام میں داخل ہوا، سین شین میں داخل ہوا، سلطان سلیم میں یہ جو سلطنت عثمانیہ کا شام میں داخل ہوا، تو پھر اس کو یا کسی کو زیارت ہوئی آپ کی، آپ نے فرمایا کہ وہاں ہمارا مزار ہے، اس کو صاف کرو ذرا. پھر وہاں سے نا کھودا شاید 70 فٹ نیچے کھودنے کے بعد وہ ہٹا کے تو آپ کی قبر تھی وہاں پر، اور آپ کا جسم ویسے ہی تھا. سلام. ایسا بھی ہوتا ہے. اب دیکھا دیکھی ہر جگہ ہونے لگے ایسے. تو اب دیکھیں جہاں سچا ہوتا ہے سچے کی نقل تو ہو ہی جاتی ہے، تو جھوٹے بھی پیدا ہو ہی جاتے ہیں. اب ایسا ہوتا تو ہے، ہونا ممکن ہے، لیکن کہاں ہو رہا ہے سچ اور کہاں جھوٹ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چلے گا اس کا. ہم تو اس کے ظاہر کو دیکھیں گے بھئی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. واقعی یہ قابل اعتماد شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر فلاں بزرگ ہیں. اچھا ان کی قبر ظاہر ہوئی تھی، قبر کیا ظاہر ہوئی تھی؟ تو ان کا جسم بھی ظاہر ہو گیا تھا. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر یہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو پھر خاموشی ہے. یہ تو مزاروں کو وہ بناتے ہیں نا کمائی کے اڈے. ہاں قبر، ہاں بھئی ہمارا دور دجل و فریب کا دور ہے. بس یہ 2 3 4 5 مجاور آپس میں لڑتے ہیں، پھر کیس ہوتے ہیں ان کے اوپر، پھر گورنمنٹ آتی ہے، پھر موبائلیں آتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے. یہ ہمارے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے بد مذہبوں کی سازش بھی ہے، اور دنیا دار یعنی طبقہ جو ہے، ٹولہ جو ہے، جو کہ بدماش ٹولہ ہے، ان کی بدماشی بھی ہے. اب کیا کرے، سنیوں کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں اس ٹائم جو کہ ان کو لگام ڈالے. اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جو اولیاء کرام ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، جب چاہے اپنی قبر ظاہر کر دیتے ہیں، جب چاہے اپنی قبر جو ہے نا وہ غائب کر دیتے ہیں. دیکھیے مرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، موت کا اگر ہم کانسیپٹ سمجھ لیں نا تو کوئی بھی نہیں مرتا، انتقال ہی کرتے ہیں سارے. جیسے باپ ٹرانسفر ہوتے ہیں، جیسے باپ کی پشت سے دنیا میں آئے، دنیا سے قبر میں چلے گئے، یعنی عالم ارواح میں چلے گئے، عالم ارواح سے عالم حشر میں آ جائیں گے، حشر سے پھر جنت میں یا دوزخ میں چلے جائیں گے. انتقال ہی کرے گا، سفر ہے یہ. موت سے مراد اگر فنا ہے یعنی بالکل معدوم ہو جانا، کل عدم ہو جانا، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. انسان کا تو انتقال ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہی ہو، وہ بھی انتقال ہی کرتا ہے. ہاں کافر کیونکہ قید ہوتا ہے، کافر کی روح قید ہوتی ہے، مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہیں آئے جائے، کسی سے بات کرے، کسی سے کوئی معاملہ کرے. اچھا لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح کو اجازت ہوتی ہے. اس پہ قرآن پاک کی آیت سے دلیل لاتے ہیں صوفیہ کرام. وہ کہتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِن الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، کہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ، ریحٌ کیا چیز ہے؟
روحن کہتے ہیں آزادی، گھومنا پھرنا، جہاں چاہے چلے جانا. آج بھی بولتے ہیں نا، یعنی جو سلینگ عربی ہے تو بولتے ہیں روح رو یلا روح رو، یعنی جاؤ جاؤ جاؤ. تو جانا آنا جانا مراد ہے کہ وہ ارواح قید نہیں ہوتی، بلکہ ان کے بارے میں تو احادیث میں یہ ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح قید سے نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ جسم کا جو پنجرہ ہے یہ روح کے لیے قید ہے، روح کے لیے قید ہے. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو اب پرواز کرنے کی اجازت ملتی ہے، تو وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. پھر اس کو اپنے معاملے سے فراغت بھی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے مرتا نہیں ہے، انتقال نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کو اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے کہ جنت یہ کہ دوزخی ہے، بتا دیا جاتا ہے اس کو. اب ایک جنتی ہے، اس کو تو کیا اس کی پرواز ہوگی کہ آسمانوں میں جا رہا ہے، اب اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، سیر کر رہا ہے اجازت کے ساتھ، آسمانوں میں گھوم رہا ہے. تو اس کو موت کہیں گے کیا؟ عرف عام میں تو یہ موت ہے، بھئی مر گیا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے، عالم ارواح سے آئے تھے، عالم ارواح میں واپس چلے گئے، یہاں کچھ کرنے آئے تھے مختصر وقت کے لیے، بلا تشبیہ بلا مثال. جیسے ایک اسٹیڈیم میں ایک کھلاڑی آتے ہیں باہر سے مختصر وقت کے لیے اور اپنا گیم کھیلتے ہیں، پھر اپنا وقت پہ مدت کے مطابق آؤٹ ہو کر اسٹیڈیم سے باہر چلے جاتے ہیں، تو کیا مر جاتے ہیں؟ ہاں، اس گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آؤٹ ہو گیا تو کیا مر گیا؟ نہیں مرا نا. لیکن گیم کے اعتبار سے مر گیا، وہ آؤٹ ہو گیا نا، اب وہ گیم میں نہیں ہے، نو مور. تو زندگی کا جو گیم ہے اس میں ہماری آمد بھی ایک ایسے ہی ہے، ایک عمل کرنے والے، ایک کمانے کے لیے ہم آئے یہاں پر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب ہمیں ایک ٹائم دیا گیا، ٹائم فریم، 100 سال، 90 سال، 80 سال، 60 سال، 70 سال. اس میں ہمیں آزمائشوں میں ڈالا گیا اور عبادت کا حکم دیا گیا. کسی نے وہ کام کر لیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے کچھ کیا، کچھ نہیں کیا، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. وقت پر اس کو باہر لے جایا جاتا ہے، میدان جنگ سے یا میدان کھیل سے اس کو باہر لے جایا جاتا ہے. بس اس کو موت کہتے ہیں عرفاً. یہ عرف عام میں موت کہلاتی ہے، اصل میں یہ موت نہیں ہے. انتم خلقتم للابد، تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ جنتی جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں جو جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے فیصلے کے بعد. تو ہمیشہ کا معنی ہمیشہ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی ان کو. تو موت تو آئے گی نہیں، موت کا تو خالی ذائقہ چکھنا ہے. اور ذائقہ کیا ہے کہ وقت کا ختم ہونا بتا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح شیخ کا جو انتقال ہوتا ہے تو وہ انتقال کرنے کے بعد وہ زیادہ اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے معاملے سے فراغت ہو گئی، اب زیادہ توجہ دے سکیں گے. وہ جو حاضریاں ہوتی ہیں آج کل، کہتے ہیں جی غوث پاک کی حاضری ہوئی ہے اور داتا صاحب کی حاضری ہوئی ہے، میراں کی حاضری ہوئی ہے، اور یہ زیادہ تر حاضریاں عورتوں کو ہوئی ہیں. اور یہ باتیں سامنے رکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں وہ ہر جگہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اور پھر وہ سوالات جوابات ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کب مرے گی، کب زندہ ہوگی، کب شادی ہوگی، استخارے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اللہ والے ہوتے ہیں؟ کیا غوث پاک کو اتنا فرصت ہے کہ وہ اچھا زیادہ تر یہ عورتوں پہ حاضری ہوتی ہے؟ تو حاضری کی حقیقت کیا ہے؟ شیطان. حاضری کی حقیقت شیطان ہے کہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں یہ. اور ان کو کیونکہ
یعنی مجمع جمانے میں نا لطف آتا ہے ان کو، اور انسانوں کو گمراہ کرنا ان کے تو پیشہ، کچھ بھی بول دیں گے، اچھا کچھ باتیں اچھی بھی بولیں گے، نماز پڑھا کرو، یہ کیا کرو، فلانا کیا کرو، کیونکہ کچھ باتیں یہ ہماری چھپی چھپی باتیں جنات کے لیے کھلی ہوتی ہیں، ان کے لیے چھپی ہوئی باتیں، بہت ساری باتیں غیب نہیں ہوتی، یعنی وہ انسان کے جو انسان کا ہمزاد ہوتا ہے وہ انسان کے سینے میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ ہمارے خیالات پڑھ سکتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے تاکہ ہماری آزمائش پوری ہو جائے۔ تو ہمارے دل کی بات اس کے لیے غیب نہیں ہے، خناس کے لیے، ہمزاد کے لیے، تو وہ چھپی باتیں بتا دے گا کہ یہ سوچ رہا تیرے بارے میں، یہ کر رہا۔ اب لوگ بولتے ہیں ارے واہ دیکھو کہ تو سیدھی بات بتا رہا، کیا زبردست ہے یہ، تو یہ واقعی حضور غوث پاک ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر وہ عربی بھی بولتا ہے، عربی بولے، فارسی بولے، انگلش بولے، جو مرضی بولے، جن کوئی تو زبان ہوگی اس کی، پڑھا لکھا ہو تو عربی بول رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں جا کے پڑھ گیا ہے، مغل مارا، یا وہ یعنی عرب کا کوئی جن ہو، عرب کا جن ہو، تو یہ جنات کے وہ ہوتے ہیں معاملات، یہ بالکل شیاطینی معاملات، شیطانی معاملات۔ یہ غوث پاک کی حاضری نہیں ہوتی، یہ بے ادبی تو نہیں کہلائے گی؟ یہ بے ادبی ہی کہلائے گی، ظاہر سی بات ہے، ان کا نام لے رہے ہیں، ایسی باتیں ان سے منسوب کر رہے ہیں، بے پردہ عورت پر۔ اچھا، روح کسی دوسرے جسم میں نہیں جا سکتی، یہ عقیدہ رکھنا گمراہی ہے کہ ایک کی روح دوسرے کے جسم میں چلی جائے، گمراہی ہے، آوا گون کا یہ معاملہ ہے، قریب کفر یا کفر بھی ہے کہ ایک کی روح دوسرے کے جسم میں چلی گئی، نہیں، ایسا ہمارے اسلام کی تعلیمات اس سے بالکل الگ ہے۔ ایک شخص کی روح کو دوسرے کے جسم میں کبھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاکستان میں آج کل بڑی کرائسس چل رہے ہیں اور ڈالر کی بڑی جو ہے نا وہ اشد ضرورت ہے، اس ضمن میں صوفیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ڈالر کے حساب سے، کیونکہ پاکستان میں ڈالر کا بڑا مسئلہ ہے اور پچھلے دنوں ہمارے قریبی ملک سری لنکا میں اس طرح کے بڑے معاملات ہوئے، وہ کرپٹ ہو گئی، پوری کی پوری دیوالیہ ہو گیا، تو کیا صوفیہ کو اس ضمن میں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ ڈالر کو اوپر لانے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ لیکن صوفیہ کو تو خواہ اس معاملے میں ہم کیا کریں، ان کے ہاتھ میں کون سے ڈالر ہیں، ذخائر ہیں۔ اصل بات یہ کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں نا، کوئی چیز اسی وقت مہنگی ہوتی ہے جب لوگ اس کو ضرورت سے زیادہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں، شاید کشمش کے بارے میں حکم، لوگوں نے پوچھا کہ مہنگی ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ فرمایا اس کو خریدنا چھوڑ دو، سستی ہو جائے گی۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر سستا ہو جائے، اگر وہ ڈالر خرید رہے ہیں تو نہ خریدیں، بلکہ ڈالر کو بیچنا شروع کر دیں، مارکیٹ میں لے جائیں اور بیچ دیں، اور یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے کریں۔ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے کریں گے تو مارکیٹ میں ڈالر ہی ڈالر ہوں گے اور اس کی قیمت نیچے آ جائے گی، یہی اس کا حل ہے۔ لیکن کیا کریں کہ دنیا کی محبت ایسا کرنے دے گی نہیں، اور قومی غیرت وہ کیا ہوتی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ جن قوموں میں غیرت ہوتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں ایسے۔ ہماری قوم کو شاید یہ سبق دیا نہیں گیا، ان کو تو بانٹا گیا ہے، ان کو تقسیم کیا گیا، ان کو انفرادی سوچ دی گئی، انفرادی، اجتماعی سوچ نہیں ہے ہماری۔ اگر ہم اجتماعی سوچ کر لیں اپنی، تو ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو پاکستانی قوم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، لیکن یہ ایک ہو جائیں ایک پیر صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا یورپ سے میرے تعلقات ہیں، میرے مریدین، محبین، متقدین ہیں، تو کہا کہ یورپ والوں کو چاہیے کہ اب جو بھی مجھ سے استخارہ کرائے گا یا جو دعا کرائے گا، جو بھی نذرانہ بھیجے گا، وہ مجھے ڈالر میں بھیجیں تاکہ میرے ملک پاکستان کو استحکام ہو۔ کیا ان کا یہ کرنا درست ہے؟ صحیح، اچھی بات۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، ان کے مریدوں کا ان کا معاملہ ہے، اگر وہ نذران طلب کرتے ہیں ڈالر تو اس کا قوم سے کیا تعلق ہے؟ ڈالر میں کہ اس بار ڈالر میں کر رہے ہیں، ہیرے جواہرات میں کر لے بھائی، جس چیز میں کر لے، کیا ہماری قوم کے دکھوں
کا مداوع ہو جائے گا اس سے کہ بھئی اگر ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہا جائے پہلے جو ڈالر ہے وہ تو نکالیں آپ، نکال لو پہلے. یہ تو سمجھ لیں کہ ایک مذاق کی بات ہو گئی. ایسا نہیں ہے، اصل میں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، ہمارے شعور دلایا نہیں گیا ہماری قوم کو نا، اجتماعیت کا شعور نہیں دلایا گیا. انفرادیت تو ہر بندہ سیکھ کے پیدا ہوتا ہے، خود غرضی کا شعور تو بہت ہے ہمارے یہاں، اور یہی ایک شعور ہے، خود غرضی کا شعور ہے، کیونکہ اجتماعیت قربانی مانگتی ہے، خود غرضی سے نکلنا پڑتا ہے اجتماعیت کے لیے. تو خود غرضی ہمارے اندر اتنی ہے، اور اس کو ہمارا میڈیا جو ہے اور پختہ کرتا ہے، چمک دمک دکھا گیا ہمیں کہ جو کرنا ہے بس پیسے سے ہوگا، اور اس کے لیے جو طریقہ چاہو اختیار کر لو. اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امپورٹ کی ہوئی چیزوں کا استعمال بند کرنا یا بینڈ لگانے سے فائدہ ہوگا؟ ہاں، وقتی طور پہ تو اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے. اصل فائدہ یہ نہیں ہے، دیکھیں اصل فائدہ یہ ہے جو کہ ناممکن ہے شاید ہمارے ملک میں، کہ جتنے قرضے تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی معیشت دان تو ہے نہیں، لیکن جس خاندان نے، جس شخص نے پاکستان کی حکومت سے قرضہ لے کر معاف کرا لیا ہے، وہ معافی واپس لی جائے اور وہ قرضہ اس سے لیا جائے. اربوں نہیں کھربوں روپے جمع ہو جائیں گے آپ کے پاس. اب اس کے طریقے مختلف ہیں لینے کے. جو اگر حکومت صحیح آتی ہے، صحیح لوگوں کی حکومت آتی ہے اور وہ یہ کام کر لیں، خواہ مخواہ کی مراعات جو دی جاتی ہے، یعنی اوپر کے طبقوں کو پیٹرول فری، آنا جانا فری، ہر چیز فری، سارا ٹیکس چھوٹوں پر، ٹھیک ہے، سارا ٹیکس جو ہے وہ کمانے والوں پہ، جو قوم کے خادم ہیں وہ ہی قوم کے مخدوم ہیں، اصل میں مخدوم بنے ہوئے اور قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں. باہر والی چیزیں تو یہاں پہ لانا بڑی دور کی بات ہے. جو ان کے یہاں پر انہوں نے معاف کرایا ہے نا، اب معافی کس بات کی بھائی؟ قرضہ لیا تھا واپس کرو، دیٹس اٹ. کسی کے باپ کا مال تو نہیں ہے، ریاست کا پیسہ ہے وہ تو، یعنی مسلمانوں کا پیسہ ہے، مسلمانوں کے بچے کا پیسہ ہے وہ. اور یہ قیامت کے دن بچیں گے نہیں اس سے. سخت معاملہ ہے یہ. سمجھ لے کہ جو بیت المال کا پیسہ ہے، اور بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے. جس نے بھی قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں، وہ 22 کروڑ یا 25 کروڑ جتنے بھی عوام ہیں، ان کو قیامت کے دن ان کا دیندار ہے، سب اس کو غریبان پکڑیں گے. کہا بھائی ہمارا حق دو. اور روایت میں ہے کہ جو کسی کے 3 پیسے دبا لے گا، قیامت کے دن 700 با جماعت نمازوں کا ثواب اس کو دینا پڑے گا بدلے میں. تو یہ 25 کروڑ عوام کا پیسوں کا جواب جس نے جو دے سکتا ہے وہ کر لے جو کرنا ہے. اگر اس کو یقین ہے کہ مسلمان اگر وہ ہے تو اس بات پہ غور کرے، اور نہیں ہے تو پھر کیا غور کرے گا بیچارہ. مسلمان ہے تو غور کرے کہ میں یہ معاملہ میرا مجھے قیامت کے دن پھنسا دے گا. ضرور گمشدہ چیز ڈھونڈنے کا وظیفہ. اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میری رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں. تو یہ کوئی وظیفہ ہوتا تھا قرآن سے ڈھونڈنا، یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے ان کو پتہ چل جاتا تھا اور گمشدہ چیز ڈھونڈنے کا وظیفہ بتاتے؟ یہ تو شاید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کروں گا. جی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد 2 باتیں بظاہر جو آ رہی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے صحابہ کو اتنا علم تھا. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے.
ہر خشک کو تر کا ہر خشک کو، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز ذکر کی ہوئی ہے. کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک چیز، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو. اس کا معنی ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو جان گئے تھے کہ ہر خشک و تر چیز قرآن پاک میں ہے، تو میری اونٹ کی رسی جو کھوئی ہے وہ بھی تو یہی ہوگی نا. تو اس کا جو فارمولہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا. بھائی ان کی تعلیم کا دار و مدار تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی گئے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک صحابی کو پتہ ہے تو اللہ کہ میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کر لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پتہ ہوگا سبحان اللہ. ضمناً. تو خیر کوئی ہم اس پہ قیاس ہی نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے. اچھا، اب وہ فارمولہ جس کو پتہ چل جائے وہ بھی تلاش کر لے گا. اب وہ فارمولہ تو ہمیں نہیں پتہ. اب کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ راز ہے اور امانت ہے، تو ہر بندے کو تو نہیں دیا جا سکتا، اور جن کو دیا جاتا ہے وہ ڈھونڈ بھی لیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہمیں تو اتنا معلوم ہے اس میں کہ بھئی سورہ والضحیٰ اگر پڑھ کے تلاش کرو، اگر آپ کی کوئی چیز گمی ہوئی ہے سورہ والضحیٰ پڑھتے جائیں اور تلاش کرتے جائیں، انشاءاللہ مل جائے گی. اگر وہیں قریب میں ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اچھا، اسی طرح سورہ علم نشرہ کا ایک عمل ہے، اگر وہ کیا جائے تو اس سے چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، شاگرد ہیں، عمان میں ہوتے ہیں، تو وسیم نام ہے ان کا، وسیم ہی شاید نام ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ استاد صاحب وہ میرا نا پاسپورٹ میرا کھو گیا ہے، تو اور 1 ہفتے کے بعد ویزا میرا ختم ہو رہا ہے. اب میرا پاسپورٹ کھو گیا ہے، تو اگر میرا ویزا نہ لگا تو میں تو پھر بڑی آزمائش میں آ جاؤں گا. میں جو بتا رہا تھا کہ اللہ جانے کیا ہوگا، فائن ہوگا یا جرمانہ لگے گا یا پتہ نہیں ویزا کینسل نہ ہو جائے کہیں، یا آگے کی مدت کا کچھ اس نے ایکسٹینڈ کرنا تھا، ایکسٹینڈ نہیں ہو پائے گا، دیر سے جائیں گے تو جرمانہ ہوگا، اور اگر نہ ملا بالکل تو پھر اس کا پروسیس الگ ہے، خواری الگ اور خرچہ الگ. خیر میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. ایک میں تم کو لفظ بتایا تھا، ایک عمل ہے بتایا تھا، وہ تم کر لو، انشاءاللہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا بھائی 21 بار سورہ علم نشرہ سونے سے پہلے پڑھو، اپنے سینے پہ اور تکیے پہ دم کرو، اور بغیر کسی سے بات کیے باوضو سو جاؤ دعا کر کے کہ یا اللہ میرا پاسپورٹ کہاں ہے مجھے بتا دے، دکھا دے مجھے. تو کہنے لگا کہ اس نے حلفیہ جو نا مجھے بعد میں جو نا بتایا، کہنے لگا کہ استاد صاحب میں نے دیکھا، میں رات کو سویا، یعنی جو نا پڑھ کے شاید 5 یا 6 دن ہوئے تھے پڑھتے ہوئے، سویا تو دیکھا کہ میرا روم میٹ جو ہے نا، دوست میرا، شرارت میں وہ آیا، میں سو رہا تھا، اس نے میرے بیگ سے میرا پاسپورٹ اٹھایا، نکالا اور لے کے چلا گیا. اور جا کر اس نے اپنے اس کی الماری، اچھا یہ فلم اس کو سامنے چل رہی ہے، کہہ رہا میں سارا دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے کمرے میں گیا، دوسری جگہ پر اپنی الماری میں اس نے تالا کھولا، ایک بیگ نکال کے اس نے رنگ بتایا کہ پتہ نہیں لال رنگ کے بیگ میں اس نے رکھ دیا ایسے پاسپورٹ میرا، پھر کر کے آ گیا. صبح میں اٹھا، میں نے اس کو تھوڑا بہت برا بھلا بولا، دوستوں میں جو ہوتا ہے، تو نے میرا پاسپورٹ لیا. کہنے لگا نہیں میں نے کب لیا ہے، میں نے تو نہیں لیا پاسپورٹ. ٹھیک ہے، لوگ جیسے کہہ رہے تھے نا، جھوٹ بول دیتے کہ نہیں میں نے تو نہیں لیا. کہنے پھر میں نے اس کو پوری تفصیل بتائی، گھڑی کا ٹائم بھی دیکھا تھا میں نے،
کہ اتنے بجے تو آیا میرے کمرے میں، اس بیگ کی فلاں جیب سے تو نے یہ پاسپورٹ لیا، اپنے فلاں کمرے میں گیا، فلاں رنگ کے بیگ میں تو نے یہ رکھا، پھر تو آ گیا۔ کہنے لگا یار تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا بس مجھے پتہ چل گیا۔ کہنے لگا تمہیں جادو آتا کیا؟ میں نے کہا جادو وادو نہیں آتا۔ ارے بھائی وہ وہاں عامل بن گیا عمان میں، اب لوگ آ رہے دم کرا رہے، کوئی کہہ رہے یار میری چیز بتا دو کہاں پر کھو گئی ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ کہنے لگا ویسے استاد صاحب بڑا مزہ آ رہا، ایک ہی چیز سے مشہور بھی ہو گیا۔ 21 بار سورہ علم نشرہ پوری پڑھے، سینے پہ دم کرے اور تکیے پہ دم کرے، اور دعا مانگ کے سو جائے باوضو۔ بات نہ کریں اس عمل کے بعد کہ یا اللہ تعالیٰ میری یہ چیز کھو گئی ہے تو مجھے بتا دے کہ وہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چند راتوں میں اس کو پتہ چل جائے گا۔ 7 دن 14 دن 21 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، امید ہے۔ اگر کسی کا نہ ہو بالفرض عمل، بہرحال یہ پکا ہے، کسی کا نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس کے رزق کے حلال میں اور نماز کے پڑھنے میں اور عمل کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو گئی، یا پھر اگر یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں، چلو فرض کر لیتے ہیں ہم، پھر اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب تو نہیں ہے، تو چاہے تو بتائیں چاہے تو نہ بتائیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات پر جو کچھ سنا ہے ہم نے اس کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے بڑی پیاری، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ جو پڑھ لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کو کبھی حق اور باطل میں شش و پنج نہیں ہوگی اس کو۔ یا اللہ اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ حق کیا ہے، مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کسی معاملے میں دو رائے کا آپ شکار نہیں ہوں گے، تذبذب نہیں ہوگا، تذبذب نہیں ہوگا، تو آپ دو ٹوک فیصلہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں حق اور باطل کا تو مولا علی سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سالکین کے لیے یہ کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے اظہار ثواب کر دیں مولا علی کو، اور مراقبہ کر کے عرض کر دیں کہ حضرت تیرا میرے دل کی تشویش ہے، آپ دور کر دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو آپ کے حسب مراتب جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کنفرم ہے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، تو جہاں جو یہ ارشاد فرمائیں گے نا وہ حق ہوگا۔ آپ کو کیسا ہی معاملہ ہے، دنیا میں کوئی مذہبی معاملہ ہے یا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، آپ کو فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ سرکار میرے سامنے 2 لوگ آگے بات کرتے ہیں تو میں ان میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد سے آپ فرماتے کہ مجھے کبھی بھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے میں کوئی تذبذب نہیں ہوا کبھی۔ کتنی مرتبہ دعا پڑھی ہے؟ اللہم ارنا الحق، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لے، 2 بار پڑھ، جب کوئی خاص معاملہ پیش آئے
تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے، 7 بار مانگے، 21 بار مانگے، 21 بار جیسے مولا علی کے کا وہ ہے یعنی عدد ہے، تاریخ ہے نا، تو 21 بار پڑھ لیں، 110 بار اس کو پڑھ لیں، یا یعنی جو ہے نا علی کی عدد، اس کو کر کے دیکھ لیں اس میں کیا ہے۔ اچھا ایک دوائی ہے بہت اچھی، اس کا چاہیں تو نسخہ اس کا نوٹ کر لیں سب لوگ، وہ ہے کہ اگر کسی کو الٹیاں اور موشن ہو رہے ہیں، یہ بہت بعضوں کا جان لیوا مرض ثابت ہوتا ہے یہ، کہ یعنی ہیضہ، اس کو ہیضہ ہو جائے، بد ہضمی ایسی ہو جائے، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، الٹیاں ہو رہی ہوں اور پیٹ بھی خراب ہو جائے، اس کا موشن بھی ہونا شروع ہو جائے اس کو، تو اس کے لیے بہت آسانی سے گھر میں بنا کے آپ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ پودینے کے پتے لے لیں، چند پودینے کے پتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی الائچی کالی والی، جو پلاؤ میں ڈالتے ہیں نا، بریانی میں ڈالتے ہیں کالی والی، بڑی الائچی ایک، اور 4 گلاس پانی، 4 چمچ چینی، اور 1 چمچ نمک، اور 1 چمچ سونف ڈالیں اس کے اندر، پودینے کے پتے، بڑی الائچی، سونف یعنی ایک چمچ سونف، 4 گلاس پانی، 4 چمچ چینی، اگر شوگر ہے معاذ اللہ کسی کو تو وہ پھر چینی نہ ڈالے، یا ڈالے تو آدھی ڈال لے، تھوڑی ڈال لے اس کے اندر، 2 چمچ کر لے، شوگر کو وہ اپنی خود ہی کنٹرول کر رہے دیکھے، اور 1 چمچ نمک ڈال لے اس کے اندر، اس کو بوائل کر لے اور ٹھنڈا کر کے وہی پانی دیں، یہ ORS کی جگہ بھی کام کرے گا، اس سے الٹیاں بھی رک جائیں گی، بد ہضمی کی شکایت ختم ہو جائے گی، ہیضہ رک جائے گا، اس سے ہیضے کا بہترین علاج ہے یہ۔ اچھا پیاس بھی نہیں لگے گی، گرمیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اگر اس کو ٹھنڈا کر کے دیتے ہیں گرمیوں کے لیے بہت اچھا ہے، اگر ہو سکے تو اس میں تھوڑا لیمو ڈال لیں، لیمو تو آج کل بہت مہنگے ہو رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے نصیب میں آ جائے تو لیمو بھی آدھا لیمو اس میں یا ایک لیمو نچوڑ کے ڈال لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کمزوری بھی نہیں ہونے دے گا۔ گرم نہیں، ٹھنڈا کر کے اس کو، ہاں سردیوں میں اس کو گرم جو ہے نا بطور قہوہ اس کو پی سکتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کے ہضم کا نظام اور آنتوں کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی الٹیاں رک جائیں گی، موشن بھی آپ کے رک جائیں گے اور بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نرم غذا کھانا کھائیں، دلیا وغیرہ کھائیں، کھچڑی ہے، دلیا ہے، اس کا کھائیں، ایک آدھ دن تھوڑا سا معدے کو ریسٹ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاضمے کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ موشن اور الٹی نہ ہو تو عام حالت میں اس کو آپ لے لیں، تو یہ طاقت پیدا کرے گا جسم میں، یہ طاقت پیدا کرے گا، کیونکہ لیمو جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیں سٹرک ایسڈ ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر نمکیات ہیں جو کہ جسم کے لیے ضروری ہیں، اور یہ کیلشیم کو جذب کرنے کا، جیسے وائٹامن D3 ہے نا، وہ جو ہے ہڈیوں میں کیلشیم کو جذب کرنے کا سبب ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم ضائع نہیں ہوگا، تو ہڈیاں بھی انشاءاللہ آپ کی مضبوط ہوں گی۔ جب اس کو پکا رہے ہوں گے اس وقت لیمو بعد میں ڈال لیں، بعد میں ڈال سکتے ہیں، شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں، شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں، بعد میں ڈالیں زیادہ اچھا ہے، اس کی تازگی برقرار رہے گی۔ اصل میں کوئی بھی چیز ہے نا، جو پھل ہوتا ہے نا، پھل کو جب آپ نے پکایا تو اس کی تازگی گئی، ہاں یہ تو تازہ پھل آپ کو لینا چاہیے، ڈال کے پی لیں اس کے اندر، بہت اچھا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک صاحب نے کہا تھا کہ آخر میں دعا بھی کرا دیا کریں، کامنٹ کیے تھے انہوں نے اس میں چینل پر، سوالات جنہوں نے کیے ان کے حق میں دعا، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی الکریم یا ربنا الکریم. جو کچھ ہم نے یہاں تیری دین کے بارے میں سیکھا یا رب العالمین، اس میں ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ان سے ہم معافی طلب کرتے ہیں رب العالمین، معاف فرما یا رب العالمین. ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا رب العالمین. آئندہ ہمیں خطاؤں سے، خطا فی البیان میں، خطا فی الفہم سے محفوظ فرما یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. ہر جائز دعا قبول فرما، ہر جائز تمنا پوری فرما رب العالمین. ہر دکھ درد مصیبت پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین. جن بھائیوں کے نے دعا کے لیے کہا ہے رب العالمین یا جو نہیں کہہ سکے، ان سب کے حق میں ہماری دعا قبول فرما. بعظمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو چہرہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتھوں تک خدا دی بادشاہی ہے، جتھوں تک خدا دی بادشاہی ہے، اتھوں تک تیرا نام نامی